اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، میرا آج کا جو جمعۃ المبارک کا عنوان ہے، موضوع ہے، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے۔ فضیلت مدینہ المنورہ، محبت مدینہ المنورہ، اس کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے گئے، رب العالمین نے ان کے لیے اجر کا اعلان فرمایا کہ وہ اجر سے محروم نہیں ہے، بھلے وہ منزل مقصود تک پہنچ بھی گئے، جیسے کہ پچھلے جمعہ کے اندر آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے آپ کے گزار کیا۔ تلاوت کرتے آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے بھی اجر کا بھی اعلان کیا ہے جو لوگ ہجرت کر کے جائیں۔ فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم، ظلم کی حالت میں مظلوم بن کر جو لوگ اللہ کے راہ میں ہجرت کے لیے نکلے، یعنی انہیں تنگ کیا گیا، ظلم کیا گیا ان کے اوپر، وہ اللہ کی راہ میں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا چل پڑے وہ اللہ کی راہ میں، تو لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انہیں اچھی جگہ عطا کرے گا۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھی جگہ ملے گی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، رب نے فرمایا کہ پھر آخرت میں جو ان کے لیے اجر ہے وہ تو بڑا عظیم ہے اور بہت بڑا ہے۔ اکبر یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں تفصیل کا کہ یہ بہت بڑا اجر ہے جو رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں پتہ چل جائے، علم ہو جائے اس چیز کا کہ اللہ کے لیے جب بندہ کچھ کرتا ہے تو اللہ پاک کتنا اجر اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ رب العالمین نیت کے اوپر ہی بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے کہ آپ نے نیت کس چیز کی تھی۔ ایک اچھے کام کی نیت کر لی، اسی وقت رب العالمین ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اچھی نیت کرنے کا تمہیں کیا مل جاتا ہے جی؟ ثواب مل جاتا ہے۔ اور نیت کا اعمال میں بڑا عمل دخل ہے۔ اعمال کے اندر نیت کا مجھے بات یاد آ گئی، ایک بادشاہ چلتا چلتا نیت کے حوالے سے، ایک بادشاہ شکار کرتا 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 نا دور نکل گیا، پیاس کا غلبہ ہوا، پیاس کا جب غلبہ ہوا ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن اسے نا تھوڑے فاصلے پہ ایک باغ نظر آیا اور اس نے سوچا کہ باغ کے اندر یقیناً کوئی ہوگا تو جا کر اسے پانی طلب کروں گا اور پانی پیوں گا، نہیں تو خود ہی پانی کی تلاش کروں گا یا کوئی اور پینے والی چیز کے ذریعے اپنے جو پیاس کی شدت ہے اس کو بجھاؤں گا۔ اچھا، وہ اس غرض سے باغ کی طرف چل پڑا اور جب باغ میں پہنچا نا تو باغ کا مالی اس سے ملا اور وہ باغ کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ تھا اور وہ مالی نہیں جانتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے وقت کا۔ وہ جا کر بیٹھا، اس نے پانی طلب کیا کہ مجھے یار پانی ہی پلا دے، تیرا مہمان ہوں۔ اب مالی نے پانی کیا دینا تھا اسے، اس نے ایسا کیا کہ باغ کے اندر گیا اور باغ میں نہ جا کر جو انار کا پودا تھا اس سے اس نے کیا کیا، ایک انار لیا اور انار لے کر بادشاہ کے سامنے بیٹھا، گلاس لایا اور انار کو نچوڑا اور ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ پورا گلاس ایک انار سے کیا ہو گیا، بھر گیا، اور اسے کہا کہ بادشاہ کو پیو۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، بادشاہ نے نا وہ جب جوس پیا نا انار کا تو اتنا لذیذ، اتنا میٹھا اور اتنا مزیدار تھا، پینے کے ساتھ ہی نا اسے ایک اور گلاس پینے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اس میں ذائقہ اتنا اچھا تھا، لذت اتنی اچھی تھی کہ اس نے نا اسے کہا کہ ایک اور گلاس مجھے مل سکتا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں، مہمان ہے آپ تو مہمان نوازی ہم نے کرنی ہے۔ تو بادشاہ ایک گلاس پینے کے بعد نا اس نے جب دوبارہ بھیجا اس کو گلاس لینے کے لیے، وہ گلاس لینے کے لیے اور وہ انار لینے کے لیے گیا نا جب، تو بادشاہ نے اب باغ کا نا جائزہ لیا۔ اب جائزہ لیا، ادھر دیکھتا ہے تو بڑے اچھے ہرے بھرے درخت ہیں،
ایک جانب دیکھتا ہے تو انار کا پودا ہے وہ بڑا زبردست ہے، یعنی پورا باغ ہی نا اس نے دیکھا بڑا خوبصورت ہے، بڑا پھلدار ہے، سایہ دار ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، کیوں ایسا نہ کر لوں کہ اس باغ کے اوپر قابض ہو جاؤں، قبضہ کر لوں۔ یہ لوگ میرا کیا کر لیں گے اگر میں اس پر قابض بھی ہو جاؤں گا تو یہ لوگ میرا کیا کر لیں گے اور قبضہ مجھ سے چھڑا نہیں سکیں گے۔ اتنا لذیذ، اتنا مزیدار جوس اور اتنے اچھے پھل ہیں اس کے، اتنا اچھا سایہ ہے اور درخت ہرے بھرے ہیں، پودے خوشحال ہیں۔ تو دل میں اس نے بس یہ نیت کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس باغ کے اوپر قابض نہ ہو جاؤں، قبضہ نہ کر لوں، چھڑائے کوئی نہیں سکے گا۔ تو مالی تو گیا ہوا تھا نا، مالی انار ویسا انار جیسا پہلے لایا تھا، وہی سائز، وہی رنگت، وہی وزن، وہ انار لے کر آیا، وہی گلاس ہے۔ اب جب اس نے کیا کیا، اب جب اس نے انار کو نچوڑا نا تو پہلے کی طرح گلاس بھرا نہیں بلکہ آدھا گلاس ہوا، اس وقت آدھا گلاس ہو گیا۔ تو بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا سامنے، بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، پہلے انار لے کر آیا یہی انار تھا، مطلب ایسا ہی تھا، یہی وزن لگ رہا تھا، یہی کلر لگ رہا تھا، اسی باغ کا تھا، اور تو ہی لایا تھا، یہی گلاس تھا، پہلے نچوڑا پورا بھر گیا، اب نچوڑا آدھا بھر گیا، اس کی وجہ کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو حاکم وقت ہے نا، جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ اس کی نیت میں کیا آ گیا ہے؟ فطور آ گیا ہے، اس کی نیت بگڑ گئی، اور ظلم کا شاید اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کی نیت کی خرابی کا اثر بھی اس باغ کے اس انار کے اوپر پڑا ہے۔ پشیمان ہوا، اسے کہا جاؤ ذرا اور لے کر آؤ۔ پشیمان ہوا اپنے بادشاہ، تو دوبارہ اسے کہا اور لے کر آؤ، اور پھر وہ لینے چلا گیا۔ اب بالکل دوبارہ دیکھیں وہی سائز، تیسری بار جب لینے گیا وہی سائز، وہی باغ، وہی انار، وہی گلاس اور وہی رنگت اور وہی وزن۔ اب جب اس نے تیسری بار نچوڑا تو پھر گلاس بھر گیا، دوبارہ بھر گیا۔ اس نے بھائی دوبارہ بھر گیا، کیا ہوا؟ کہ لگتا ہے کہ بادشاہ نے توبہ کر لی ہے۔ اسے کہا بادشاہ نے کیا کر لی ہے جی؟ توبہ کر لی ہے بادشاہ نے، اس لیے یہ کیا ہو گیا، گلاس دوبارہ سے بھر گیا۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ جو لوگ میری راہ میں ہجرت کر کے چل پڑے اور منزل تک نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی انہیں موت نے آ لیا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں پورا اجر عطا کیا جائے گا۔ تو فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا حسنہ والاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ مدینہ طیبہ کی محبت آج ہر عاشق کے دل کے اندر ہے، اور مدینہ طیبہ کب بنا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جب مدینہ کی سرزمین پہ لگے نا تو رب نے اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا، طاہر بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا۔ آج وہ مدینہ الرسول، مدینہ النبی، مدینہ المنورہ، مدینہ طیبہ آج ہر عاشق کا روحانی مرکز بنا ہوا ہے، اور آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہاں، اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل اس کا نام یثرب تھا، پہلے بتایا، اور یثرب کے مختلف معنی بیان کیے گئے کہ یہ ساریبہ سے بھی ہے، یہ اسرابو سے بھی، یہ اس سے بنا ہوا ہے، تو اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے۔ اس کے اندر لان تان کرنا بھی آتا ہے، اس کے اندر سرزنش کرنا بھی آتا ہے، اور ملامت کرنا بھی آتا ہے۔ میرے آقا جب تشریف لائے نا مدینہ المنورہ کے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یقولون وہی المدینہ، یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں لیکن یہ ہے مدینہ۔ یہ کیا ہے؟ اب مدینہ ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ رکھا، پھر اس کے بعد اس کا نام مدینہ طیبہ آقا نے رکھا، تو مدینہ طیبہ اس کا نام چلتا آ رہا ہے۔ تو اب یثرب کہنا بھی اس کو علماء نے لکھا کہ یثرب کہنا بھی گناہ ہوگا اس کو۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر آپ نے حدیث روایت کی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھا ہے نا، مدینہ طیبہ۔ اب مدینہ طیبہ کے بعد اب کوئی بندہ اس کا نام اگر یثرب بولے، یثرب کہے اس کو، میں اس کا ایک گناہ ہوگا اسے۔ اور کنز العمال کے اندر تو باقاعدہ ایک اور حدیث پاک ہے، وہاں لکھا ہوا ہے، اس کے کفارے کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی مدینہ طیبہ کو اب یثرب کہہ دے نا، یثرب کہہ دے، اول اس پر توبہ لازم ہے۔ اول اس پر کیا ہے؟ کنز العمال میں حدیث پاک، اول اس پر توبہ لازم ہے،
جو اب یثرب کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میرے آقا نے اس کا نام قیامت تک کے لیے کیا رکھ دیا؟ ہمیشہ کے لیے کیا رکھ دیا؟ مدینہ طیبہ اس کا نام رکھ دیا، مدینہ المنورہ اس کا نام ہے. تو اب یثرب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اور کنز المال کے اندر دوسرا کیا فرمایا کفارے کے بارے میں؟ کہ جو مدینہ کو ایک دفعہ یثرب کہہ دے نا، 10 دفعہ مدینہ طیبہ اس پر کہنا لازم ہے تاکہ کفارہ ادا ہو جائے اس کا، تاکہ کیا ہو جائے اس کا کفارہ. اور مدینہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی، اور پھر کیوں نہ ہر عاشق مدینہ سے محبت کرے، اور ہم اپنے دل کے اندر مدینہ میں جانے کی کیا کرے؟ تڑپ پیدا کرے. تو انشاءاللہ دور نہیں ہے کہ میرے آقا کی طرف سے اسے بلاوا آ جائے. جب تڑپ ہو اور جب محبت ہو اور جب بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا عزم مصمم کر لے تو پھر بعید نہیں ہے کہ میرے آقا کی طرف سے بھی بلاوا آ جائے کہ آ جا اب تو بھی مدینہ کی طرف. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ سے محبت کی، اور جو حضور کا عاشق ہے وہ بھی مدینہ کا بھی عاشق ہے. اور جس چیز سے میرے آقا نے محبت کی ہے اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق بھی کیا کرے گا؟ محبت کرے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے طریقے ہیں محب ان طریقوں سے بھی محبت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا حدیث پاک کے اندر ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے کسی غزوہ کے لیے، اور کئی دن میرے آقا مدینہ سے باہر جلوہ افروز رہتے نا، تو پھر جب واپسی کا ارادہ فرماتے اور واپس سواری کے اوپر میرے آقا بیٹھتے اور مدینہ کی طرف سفر جب شروع ہو جاتا نا، اور دور سے مدینہ کی آبادی نظر آنے لگتی تو میرے آقا محبت مدینہ میں اپنی سواری کو تیز فرما دیتے تھے، تیز کر لیتے تھے کہ جلدی جلدی ہم کیا ہو جائیں؟ مدینہ کے اندر پہنچ جائیں. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ سے محبت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ہم لوگ مدینہ المنورہ کے اندر جائیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی سنہری جالیوں کے سامنے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کی زیارت کریں. میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص حج پہ آئے اور حج کرنے کے بعد میرے پاس آئے اور میرے روضے کی زیارت کرے ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی ہو. اور میرے آقا نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس بندے نے میری قبر مبارک کی زیارت کی، میرے روضہ شریف کی زیارت کی، واجبت لہ شفاعتی، کل قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی اور میں اس کی کیا کروں گا؟ شفاعت کروں گا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مدینہ منورہ کی محبت میں کیا رہے گی؟ ہمیشہ مدینہ کے لیے تڑپتے رہے. جب ہجرت کا مقام آیا تو صحابہ نے کس طریقے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ بڑا دردناک سفر ہے. لیکن میں وہ بھی بیان کرتا ہوں اس سے پہلے کہ جب آپ مدینہ جانے کا عزم مصمم کر لیں نا تو بعید نہیں ہے کہ آپ مدینہ میں پہنچ جائیں اور آپ کو بھی پتہ نہ ہو، آپ کو بھی کیا ہو؟ پتہ نہ ہو. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ اپنی ماں کی شکایت لے کے آیا. دیکھو اسے مدینہ سے محبت کس طریقے سے ہوتی ہے. ایک بچہ میرے پاس شکایت اپنی ماں کی لے کے آیا کہ ماں مجھے پیسے نہیں دیتی اور ایک گلہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر روزانہ پیسے ڈالتی رہتی ہیں. تو ایک دفعہ وہ اماں جی آئی آپ کے پاس محدث اعظم پاکستان کے پاس اور آپ نے یہ بات اسے کر دی کہ تیرا بیٹا میرے پاس آیا تھا اور تیرے بیٹے نے آ کر یہ کہا کہ اماں مجھے نہیں پیسے دیتی اور روزانہ گلک میں پیسے ڈال دیتی ہیں، گلک کے اندر پیسے، گلہ کے اندر پیسے کیا کرتی ہیں؟ جمع کر دی رہتی ہیں. اب وہ اماں جی کہنے لگی آپ سے تو نہیں چھپا سکتی، آپ سے تو نہیں چھپا سکتی. انہیں کیا بات ہے؟ ان کا بات یہ ہے کہ میں کیا کروں، میں روزانہ اس گلہ میں اپنے گلہ کے اندر 1 روپیہ ڈالتی ہوں، اس لیے کہ میں نے حضور کے پاس جانا ہے، میں نے مدینہ کی زیارت کرنی ہے. اور محدث اعظم پاکستان کی تیاری بن کے مدینہ المنورہ کے لیے روانہ ہوئے نا تو اماں جی آ کر کہنے لگی حضور سے جا کر کہنا کچھ انتظام ہو گیا، تھوڑی سی نظر اور کر دیں. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. وہ کہنے لگی حضور سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا انتظام میں نے کر لیا، تھوڑی سی نظر اور کر دے. محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ پھر میں تو چلا گیا، میں مدینہ چلا گیا اور مکہ چلا گیا
اللہ کی قسم میں جہاں پر جاتا نا پہلے اماں جی موجود ہوتی ہیں وہاں پہ، وہ اماں جی پہلے موجود ہوتی ہیں، پہلے سے وہاں پہ حاضر ہوتی ہیں۔ میں مکہ المکرمہ پہنچا اور مکہ المکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے کی گھر کی زیارت کر رہا، اماں جی پہلے زیارت کر رہی ہیں۔ میں صفا مروہ میں ہوں، اماں جی پہلے صفا مروہ کے اندر ہیں۔ میں حضور کے روضہ پہ پہنچا، حضور کے روضے پہ پہنچا، جا کر سلام پڑھنے لگا، دیکھا اماں جی پہلے وہاں پہ موجود ہیں، اماں جی پہلے وہاں پہ موجود ہیں۔ اور میں واپس آ گیا، میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کیا میں واپس جب اپنے گھر آیا، جا کر اس کے بیٹے سے پوچھا، اور بیٹا اس کا رونے لگا، کہنے لگا اماں کا انتقال ہو گیا، اماں کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اور روتے روتے اس کے بیٹے نے یہ کہا، مجھے افسوس ہے میری ماں ساری زندگی ایک ایک روپیہ مدینہ کے لیے جمع کرتی رہی، لیکن مدینہ جانا نصیب نہ ہوا۔ میری اماں کا پہلے وقت وصال آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ تو محدث اعظم پاکستان نے تسلی دی، بیٹا چپ کر، ایسی بات نہ کر، تجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم تیری اماں وہاں پہ گئی بھی ہے اور رب نے قبول بھی فرمایا تیری اماں کے جا۔ ہائے ہائے، مدینہ کی تڑپ، انہوں نے کہا تیری اماں گئی بھی ہے اور رب نے اس کا جانا قبول بھی کیا ہے۔ ایک ایک روپیہ ڈالتے، ایک ایک روپیہ، اور کہتے ہیں میں جہاں پہ جاتا پہلے پاتا، میں مکہ میں ہوں اسے پہلے پایا، مدینہ میں ہوں اسے پہلے پایا، میں اسلام کے لیے گیا اسے پہلے پایا، میں ساج صفا مروہ میں اسے پہلے پایا، آب زمزم کے مقام پر پہلے پایا۔ اور کس لیے تھا؟ دل میں تڑپ تھی، اور یہ تڑپ، اور میرے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حاضری رب تعالیٰ سب کو نصیب کرے، ہر ایک کو نصیب کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان جیسے ہے نا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، اللہ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے، اللہ پاک ہمیں بار بار وہاں پر جانا کیا کر دے؟ نصیب کر دے۔ اور یقین جان میرے آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کی حاضری روضہ اقدس کی حاضری میں نا آپ مانگیں گے وہی ملے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قاسم بنا کر بھیجا ہے، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور حضرت امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ کریم آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کے اوپر میں بھی حاضر تھا، اور علامہ طبرانی بھی حاضر تھے، اور ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب حاضر تھے۔ ہم یہ جواہر البہار کے اندر، جذب القلوب کے اندر بھی موجود ہے۔ کہنے لگے کہ ہم سب حاضر تھے نا، سب حاضر تھے، تو جب حاضر ہوئے تو ایک دن گزرا کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن گزرا کھانا نہیں کھایا، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس جا کر بھی نہ کہا۔ لیکن جب ہماری حالت زیادہ کمزور ہوئی نا، اور شدت اتنی ہوئی کہ برداشت باہر تھی، تو پھر میں گیا آقا کریم علیہ السلام کے روضہ کے اوپر، یقین دیکھیں، کہنے میں حضور کے روضہ کے اوپر جا کر میں نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الجوع، یا رسول اللہ بھوک سے اب برا حال ہے، اب برا حال ہے یا رسول اللہ۔ کہہ رہے کہ رات کا وقت تھا، میں نے دعا کی، میں سو گیا، اور میرے دوسرے ساتھی بھی سو گئے، ابو شیخ بھی سو گئے، لیکن علامہ طبرانی کو ان کو ہم نے بٹھا دیا کہ تم نے یہاں بیٹھنا ہے۔ ان نے کہا کیوں؟ ان کا مجھے یقین ہے کوئی ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے کہ کوئی، اب ہم نے حضور سے کہہ دیا ہے نا، یہاں سے تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے، تو ہم تو حضور کے ماننے والے، حضور کے عاشق ہیں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی آئے گا۔ تو ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ بس علامہ طبرانی بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کا وقت ہوا نا، تو ایک علوی صاحب اندر آئے، دو غلام ہیں ساتھ، اور دونوں غلاموں نے نا کھانا اٹھایا ہوا ہے، ایک نے بھی کھانا، دوسرے نے بھی کھانا، اور کھانا اٹھایا ہوا ہے اور کھانا لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ جب سامنے رکھا نا تو کہنے لگے کھاؤ۔ انہوں نے کہا کھاتے تو ہیں، ایک بات تو بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جس کو تو نے بتایا اس نے مجھے بتایا ہے۔ کیسے بتایا؟ انہوں نے کہا دعا تم نے یہاں پر کی، تم نے دعا کی، تم نے یہاں پر بھوک کی شکایت کی، تمہاری دعا سے میرا بھی کام بن گیا۔ میں سو رہا تھا، میرے آقا آئے اور آ کر کہنے لگے علوی جا، وہاں پر نا میرے دو مہمان بیٹھے، ان کو کھانا کھلا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کہنا میرے مہمان ہیں۔ اور اس سے بڑی بات، یہ علامہ ابو بکر یہ بھی ہیں، اور ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ کہنے میں بھی نا بیٹھا ہوا تھا روضہ شریف پر، اور مجھے کیا ہوا کہ مجھے نا بھوک کی شدت مجھے بھی ہوئی۔ یہ اور بات ہے، یہ جذب القلوب کے اندر ہے
کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک کی شدت ہوئی، ایک دن گزرا، دو گزرے، تین گزرے نا، لیکن جب شدت زیادہ ہوئی نا تو میں نے آقا سے کہا آقا اب تو برداشت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ اب تو برداشت، انہیں پتہ تھا نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آقا یا رسول اللہ اب تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ اب تو انتظام ہو جائے۔ کہہ رہا دعا کر کے سو گیا، اوہ سوا تو آنکھ بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی، آنکھ لگی، قسمت جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا میرے آقا تنہا نہیں آ رہے، عمر بھی آ رہے ہیں اور ابوبکر بھی ساتھ میں آ رہے ہیں، اور میرے آقا ایک جانب میرے آقا کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسری جانب عمر فاروق ہیں، مولا علی بھی ساتھ ہیں، اور میرے آقا نے آ کر پوچھا تجھے بھوک لگ رہی ہے؟ میرے آقا نے جیب سے ایک روٹی نکالی، مجھے تھما دی، اور جب مجھے تھمائی، خواب کا عالم ہے، خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہے میں نے خواب کے اندر آدھی روٹی کھائی، اتنے میں میری آنکھ کھلی تو باقی دیکھا آدھی ہاتھ میں موجود تھی میرے، باقی آدھی۔ تو مدینہ کی محبت پیدا کریں، میرے آقا کی محبت پیدا کریں، اور یاد رکھیں کہ مدینہ کے لیے اب جانا پھر بھی آسان ہے، لیکن جس وقت ہجرت کا حکم ہوا تھا نا، یقین جانے صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دے کر مدینہ کا سفر کیا تھا، کیا کیا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی محبت انہوں نے، اور جسے حضور کا پیار مل جائے نا، یقین جانا وہ کامیاب ہے، جسے حضور کی محبت مل جائے یقین جان وہ کامیاب ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر نا، صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ سے پہلے میرے آقا مکہ المکرمہ عمرہ کے لیے گئے تو کفار نے ٹھان لی کہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، میرے آقا نے حدیبیہ کے مقام پہ اوپر کیا کر دیے، ڈیرے ڈالے، اور کفار کے ساتھ پھر ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، غور سے سنیے گا، اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا تھا، باقی شرائط کے ساتھ یہ بھی شرط تھی کہ اگر مکہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ جائے گا نا، تو مدینہ سے اسے واپس مکہ بھیجنا ہوگا، اور مدینہ سے اگر کوئی مکہ بھولے سے بھی جائے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو میرے آقا نے یہ شک مانی، ان کی کسی مصلحت کے تحت مان لی، تو میرے آقا اس سال بغیر عمرہ کیے نا واپس چلے گئے۔ کیا ہوا پھر جب واپس گئے، ابھی میرے آقا وہاں پر پہنچے ہی ہیں تو حضور کے صحابی ہیں ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکہ سے مدینہ کے اندر پہنچ گئے، اور یہ کیسے صحابی ہیں؟ فرمایا کہ میں ایمان لے کر آیا تو میرے اوپر میرے خاندان کے سارے ظلم کرنے والے تھے، بھائی میرے اوپر ظلم کرتے تھے، میرے رشتہ دار میرے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کے ظلم سے تنگ آ گیا میں، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور میرے پاؤں میں بیڑیاں جب تھیں اور میں کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ کر میں مدینہ پہنچا، اور ہوتا کیا، راستے کے اندر اگر کوئی مل جاتا تو سواری پہ سوار ہو جاتے، نہیں تو دھوپ کا عالم ہے، سخت گرمی کا عالم ہے۔ ابو بصیر اکیلے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور مدینہ میں طرف جا رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے مدینہ میں غم کا سما دیکھا کہ جس گلی سے ابو بصیر گزر جاتے تھے نا، اسی گلی میں خون ہی خون ہوتا تھا، بیڑی اب بھی پہنی ہوئی تھی، اب بھی پاؤں کے اندر تھی، چلتے تھے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے، اور مدینہ کی جس گلی سے ابو بصیر گزرتا وہ گلی خون سے کیا ہو جاتی، رنگین ہو جاتی۔ ابو بصیر پہنچا، یہ میرے آقا پہنچے، پیچھے ابو بصیر پہنچا، ابو بصیر ابھی جا کے میرے آقا کے پاس بیٹھا ہے، رو رہا، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ادھر مکہ سے دو کافر آ گئے، انہوں نے کہا جی ابو بصیر آ گیا مکہ سے، اور آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ کوئی بھی مکہ سے آئے گا نا اسے واپس جانا پڑے گا، مدینہ میں نہیں رہ سکتا، اسے واپس۔ میرے آقا نے ابو بصیر کو دیکھا اور کہا ابو بصیر ہم تیری محبت کو بھی دیکھتے ہیں، تیرے عشق کو بھی دیکھتے ہیں، تیرے خون کو بھی دیکھتے ہیں، تیری تکلیف کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا کروں میں نے وعدہ کر لیا، مجھے وعدہ نبھانا ہوگا مجھے وعدہ نبھانا ہوگا، تجھے واپس جانا ہوگا۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے نا مجھے ایسے پکڑ لیا، اور میں بار بار حضور کی طرف دیکھتا تھا، بار بار حضور کی طرف دیکھتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تجھے بلوا لیں گے، ایک وقت آئے گا ہم تجھے بلوا لیں گے۔ وہ ابو بصیر کو واپس لے کے جا رہے ہیں، اور کیا ہوا جب مدینہ کی سرحد سے پار ہوئے نا تو وہ کہنے لگ پڑے کافر کہ کیسے ہے تو ان کی محبت میں مدینہ چل کے آیا، ان کی محبت میں تکلیفیں اٹھائی، ان کی محبت کے اندر تو نے کیا کیا ستم سہے، اور اس نے تجھے رکھا ہی نہیں اور واپس بھیج دیا۔
تاکہ اس کے ایمان پر حملہ کریں تو قربان جائیں۔ ابو بصیر نے جو جملے بولے نا، ابو بصیر نے سب سے پہلے تو اسے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مار کے کہنے لگا خبردار میرے محبوب کے بارے میں بات کی تو میرا ایمان تو اور بھی پختہ ہو گیا۔ کس لیے؟ کہ مجھے پتہ چل گیا میرے آقا وعدہ وفا کرتے ہیں۔ میرا ایمان تو اور بھی پکا ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا حالات کیسے بھی ہو، تکلیف کیسی بھی ہو، دکھ کتنا بڑا ہو، لیکن میرے آقا جو وعدہ کر لیتے ہیں نا اس وعدے کو نبھاتے ہیں آگے۔ مجھے تو ایمان اور پختہ ہو گیا، خبردار کسی نے میرے آقا کے بارے میں کوئی بات، کتنا عشق تھا، کتنی تکلیفیں تھی، تو کہہ دیتے ہاں یار بات تو ایسے ہی ہے، میں چل کے آیا، میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، میں نے کیا ظلم سہے، مدینہ کی گلیاں گواہ ہیں۔ ابو بصیر جب جا رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ گویا کہ مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی، اور میرے آقا بیٹھ گئے، میرے آقا ایسے بیٹھ گئے نیچے، اور میرے آقا کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ابو بصیر کی حفاظت کرنا۔ مدینہ کی سرحد سے باہر نکلے، باہر جب نکلے نا تو پھر ابو بصیر نے ایک ہی تلوار اٹھائی اور ایک کو قتل کر دیا، اور دوسرا بھاگ نکلا، اور آپ واپس نہ گئے مکہ کے اندر، مدینہ سے تو آ گئے نا، حضور کا کہنا مان کر واپس آ گئے، لیکن آپ واپس مقام العیس ہے وہاں پر ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں پر جب ڈیرے ڈالے نا تو کیا ہوتا، حضرت ابو بصیر کہتے ہیں کہ پانی پی لیتا اور سوکھے پتے کھا لیتا، پانی پی لیتا سوکھے پتے کھا لیتا، دن رات ایسے گزرتے رہے، دن رات ایسے گزرتے رہے، اور پھر مکہ سے جو بھی ان کا ستایا ہوا ہوتا نا وہ میرے پاس آ جاتا، جو بھی ستایا ہوا تھا میرے پاس آ جاتا۔ اور کمال کی بات پتہ کیا تھی، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تھا اے ابو بصیر تجھے ہم بلوا لیں گے، ہم تجھے واپس بلوا لیں گے۔ کہنا پھر کیا ہوتا تھا کہ میں سارا دن کام کرتا، اور شام کا جب وقت ہوتا نا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا، شاید آج کوئی آ رہا ہے یا آج کوئی آ رہا ہے، مدینے کی طرف منہ کر لیتا، اور میں سوچتا میرے آقا کا بلاوا آ جائے گا، میرے آقا کا بلاوا آ جائے گا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ میرے آقا کہہ رہے مدینہ کی طرف منہ کر لیتا، مدینہ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن مدینہ کی طرف منہ کر لیتا۔ ادھر میرے آقا بھی یاد فرماتے تھے، بڑا خوش نصیب جسے میرے آقا یاد فرمائے، جسے میرے آقا کی محبت اور پیار ملے۔ پھر کیا ہوا یہ کہ مکہ والے مسلمانوں کا جو قافلہ جاتا اس کو لوٹ لیتے تھے، اور پھر یہ ابو بصیر اور دیگر صحابہ بھی ان کے ساتھ آ گئے، جو مکہ سے آتے تھے مدینہ نہیں جا سکتے تھے معاہدے کے مطابق، لیکن وہاں پر رک جاتے، کرتے کرتے ایک روایت کے مطابق 70 اور ایک کے مطابق 300 صحابہ وہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب کیا ہوتا، اب ہوتا یہ کہ جو قافلہ مکہ والوں کا ادھر آتا نا وہ اسی مقام سے گزر کر شام کی طرف جاتا، تو یہ کیا کرتے، اس قافلے کو روک لیتے اور ان کا سارا مال اپنے پاس رکھ لیتے اور ان کو کیا کرتے، واپس دوڑا دیتے۔ مکہ والے تنگ آ گئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے جو معاہدہ رکھا تھا، جو شکر رکھی تھی نا کہ کوئی مکہ سے آئے گا مدینہ تو واپس مدینہ جانا پڑے گا، اس کو ختم کر دیں، اب جو بھی مکہ سے آئے مدینہ میں رہ سکتا ہے۔ تو میرے آقا وہ وقت آیا، ابو بصیر سے کوئی پوچھتا ابو بصیر کیا ہوا، بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، کہنے لگا ابو بصیر تیرا تو آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا تیرا، تو لگتا ہے کہ ابھی تیری جان نکل جائے گی۔ کہنے لگا میری جان نہیں نکلے گی۔ کہنے لگا کس لیے؟ انہوں نے کہا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تجھے بلائیں گے، جب تک میرے آقا نہیں بلائیں گے میری جان نہیں جائے گی۔ جب یہ شک ختم کی گئی میرے آقا نے خط لکھا اور 2 صحابہ کو دوڑایا، اور اس وقت ابو بصیر کی جو حالت ہے نا وہ غیر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ میرے آقا نے خط دیا اور جا کر کہا ابو بصیر کو دے دو خط، اور ابو بصیر کو کہو کہ آ جائے مدینہ کے اندر آ جائے، اس کے آقا بلا رہے ہیں۔ خط لے کر گئے نا، ایسے لیٹے ہوئے تھے، بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ساری زندگی ایسے گزاری، لیکن میرے آقا کی شکایت میں ایک لفظ میں زبان سے کہہ رہے جب حضور کا خط ملا نا ایسے آنکھیں کھولی اور کہتے لوگوں دیکھو میرے آقا نے کہا تھا کہ میں بلواؤں گا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ میرے آقا جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ سچا ہوتا ہے، میرے آقا جو بات کرتے ہیں وہ بات سچی ہوتی ہے۔ کیا کرتے،
چومتے کبھی آنکھوں پہ لگاتے، چومتے کبھی سینے پہ رکھتے، چومتے کبھی سر کے اوپر رکھتے اور کہتے یا رسول اللہ میں ابھی آیا، یا رسول اللہ آپ نے بلایا میں ابھی آیا، یا رسول اللہ میں ابھی آیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھا اور اوپر واز کر کے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے پاس پہنچ گیا۔ یہ مدینہ کی محبت کے اندر تھا، مدینہ المنورہ کی محبت کے اندر کس قدر ظلم سہے، کس قدر تکلیفیں اٹھائی اور کس قدر درد سہے، لیکن اس کے باوجود مدینہ کی محبت اپنے دل سے نہ نکالے، حضور کا دامن چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ محبت نصیب کرے، یہی عشق نصیب کرے، یہی عمل، یہی کردار اللہ پاک ہمیں بھی نصیب کرے۔